اگر آپ کو مخلص کی طلب ہے تو پہلے خود خالص بننا پڑے گا۔ چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، شوہر بیوی کو 2 کروڑ روپیہ دے دے، سونے سے لاد دے، ہر طرح کی آسائش فراہم کر دے، لیکن اگر بیوی کو شک ہو کہ یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے تو گھر نہیں چلے گا۔ تو جب چھوٹا سا گھر اخلاص کے بغیر نہیں چل سکتا، اتنا بڑا دین اسلام کا سٹرکچر، یہ اس میں اخلاص کی کتنی اہمیت ہوگی، جبکہ یہاں رب وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اللہ وہ دل میں اٹھنے والے وسوسے سے بھی باخبر ہے۔ یاد رکھ لینا، یاد رکھنا، یہ منافق بڑا خطرناک آدمی ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، منافق بڑا خطرناک آدمی ہے۔ یہ بھیڑیے کے ساتھ مل کے کھاتا ہے، کتے کے ساتھ مل کے بھونکتا ہے، اور چرواہے کے ساتھ مل کے روتا ہے۔ بکریاں جا رہی ہیں نا، بھیڑیا آیا بکری کھانے کے لیے، یہ بھیڑیے کے ساتھ مل جائے گا، کھا لے بکری، کچھ نہیں ہوتا۔ اب کتا اس بھیڑیے کو بھگانے کے لیے بھونک رہا ہے، کتے کے ساتھ بیٹھ کے بھونکے گا بھی، تیرے ساتھ ہوں میں، چوکیدار ہوں میں بھی۔ اور جب بکری گئی، اب چرواہا بیٹھ کے رو رہا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے روئے گا بھی۔ اور اس کہانی سے ایک اور بات پتہ چلی، وہ کیا؟ وہ یہ بات پتہ چلی کہ یو ہیو ٹو ٹیک سائڈ، سارے ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کس کے ساتھ ہو، بھیڑیے کے ساتھ کہ چرواہے کے ساتھ، چور کے ساتھ ہو یا اس کے ساتھ جو چور نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، سب صحیح ہے، یہ نہیں چلتا۔ یو ہیو ٹو ٹیک سائڈس، آپ کو سائڈز لینی پڑے گی۔ اخلاص بڑی چیز ہے، اور منافقت یہ بڑی الٹی چیز ہے۔ اکثر اوقات نا ہمیں چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں اس چیز کو حاصل کرنے کے بعد جو فیلنگ آئے گی نا، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئی فون 13 میکس پرو، آئی فون کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس کی ہے کہ ذرا آ جائے گا نا، سامنے اٹھا کے رکھوں گا ہر جگہ پہ، شادی پر بھی سامنے، اب ساتھ چابی لٹکی ہوگی، ساتھ موبائل، اس کے 3 کیمرے ہوتے ہیں نا، پتہ چل جاتا آئی فون ہے یہ، ذرا دیکھیں سارے۔ اس کی ضرورت تھی۔ بڑی جیپ کھڑی ہو ایس یو وی، کیوں؟ جیپ کی ضرورت تھی نہیں، وہ سب کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر سے شادی کر لوں، ڈاکٹر کی ضرورت تھی نہیں، ڈاکٹر کے ساتھ شادی کی۔ یہ دل میں اٹھنے والی چیزوں کا دھیان رکھا کرو، یہی اخلاص ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ کہ انسان اخلاص کے اوپر چلے اور اخلاص کو دیکھے۔ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا، اسلام پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ میں ان لوگوں کا اسلام سے تعلق بہت مضبوط ہے۔ کہا کیسے ڈاکٹر صاحب؟ کہا جب میں اسٹچ کر رہا ہوتا ہوں نا، جب اسٹچنگ کر رہا ہوتا ہوں، ٹانکے لگا رہا ہوتا ہوں، جتنے بھی میرے پاس مریض آئے نا، سارے کے سارے ٹانکے کے دوران ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس ہاتھ پہ ٹانکے لگ رہے ہیں، اس ہاتھ پہ ان کا وہ تسبیح انگلی میں لٹکی ہوئی اور وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ دے آر آل ڈوئنگ ذکر، آلویز آئی ایم اسٹچنگ اینڈ دے آر ڈوئنگ ذکر اینڈ دے آر ریکالنگ دیئر اللہ، دے ہیو اے اسٹرانگ بانڈ ود اسلام۔ وہ کہتا ہے پھر اسی ہاسپٹل کے اندر جب میں اسٹچنگ کر رہا تھا، وہاں پہ جو لاجسٹکس کا مینیجر تھا، وہ مجھے روز افطاری پہ بلایا کرتا تھا، اور اس کی زوجہ اور 3 بچے شہید ہو گئے تھے، 2 بچے اس کے باقی تھے۔ ان میں سے ایک بچہ جو بڑا تھا وہ حافظ قرآن تھا، وہ روز تراویح ہمیں سناتا تھا، اور اس بچے کی آپ حالت دیکھیں، وہ کہتا تھا تراویح سنانے کے بعد جب وہ دعا کرتا تھا، وہ دعا کرتا تھا، اللہ میں تیرے کس کس احسان کا بدلہ اتاروں۔ کیا رہ گیا اس بچے کے پاس؟ وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا بچہ، اور اس کا جو ادارہ تھا میڈیکل کالج، وہ بھی بمباری میں تباہ ہو چکا تھا، اس کو اپنے فیوچر کا بھی نہیں پتا، ماں بھی گئی، 3 بہن بھائی بھی گئے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیرے کس احسان کا بدلہ اتاروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ What it means? It means that you must be a strong Muslim. تمہارا اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہونا چاہیے، یعنی اس جگہ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے کہ اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے۔ تمہارا اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہونا چاہیے، اخلاص کی کتنی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 20 لاکھ روپیہ پڑا ہے، آپ کبھی بتائیں گے آگے کسی کو 20 لاکھ پڑا ہے؟ صحیح سی بتائیے، کبھی بتائیں گے کسی کو؟ اگر آپ کے گھر میں 10 تولے سونا پڑا ہے، کبھی بتائے گا کوئی سمجھدار آدمی کہ میرے گھر 10 تولے سونا پڑا ہے؟ لیکن یہاں پہ رات کو 2 رکعت تہجد اگر کسی دن کسی نے پڑھ لی، اب اگلے دن پورے آفس میں، پورے گھر میں، پورے کلیگ میں چرچا ہوگا، ماں بدولت نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ 20 لاکھ آپ کے گھر میں پڑا ہے، وہ نہیں آپ نے کسی کو بتایا۔ 10,000 جو مسجد میں دے دیا، امام صاحب کے کان میں کہا پورا دسیں، اکبر پٹی نے دیتا سی، اکبر راجپوت نہ کہہ نہیں۔ کیوں؟ وائی؟ اپنی دولت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، آج معاشرے میں گھٹن کی، بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، یہ جو پریشانی ہے نا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے
کہ ہم نے نیکیاں چھپا کے کرنا چھوڑ دیں. ان نیکیوں کا جو اثر آنا تھا نا وہ تبھی آنا تھا جب ہم چھپا کے کرتے. ایک تو وجہ ہے نا بڑی کلیئر ہے کہ پہلے تو 100 200 300 لوگ رہتے تھے ایک جگہ پہ پیکٹ کے اندر, جناب قبیلہ بنا ہوا ہے, وہیں پر کھانا ہو رہا ہے, وہیں پہ انٹرٹینمنٹ ہے, وہیں پر بچے پیدا ہو رہے ہیں, وہی 100 200 300 کا گروپ ہے, وہی بڑھتا جا رہا ہے. پھر انسانیت نے ترقی بڑی تیزی سے کی, بڑی تیزی سے, ریڈیو, ٹی وی, میڈیکل سائنس, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, جتنی تیزی سے انسانیت نے ترقی کی نا, انسان کا دماغ اتنی تیزی سے چینج نہیں ہوا. ترقی تیز ہو گئی ہے, دماغ وہی ہے. Evolution of your mind, your neurons, your anatomy needs some time to change. اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ مراقبہ کرو, گھر والوں کے ساتھ جب بیٹھو موبائل بند کر دو, کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھو, یہ ورچوئل فرینڈز کو چھوڑو, کہ تمہارے دماغ کی یہ خوراک ہے. حیرت کی بات نہیں ہے, آج آپ برگر, پیزے وغیرہ سب کھا رہے ہیں. جب آپ کو تھوڑی سی خیال آتا ہے, آپ نے کوئی بیان سنا, کوئی ویڈیو دیکھی, کسی نیوٹریشنسٹ کے پاس بیٹھے, اب آپ نے جا کے روٹی اور اناج اور گھر کا سالن شروع کیا اور کہنا شروع کیا اب میں ڈائٹنگ پہ ہوں نا. او اللہ کے بندے, یہی کھانا تھا, اوریجنل کھانا کھا کے کہتے ہو ڈائٹنگ پہ ہوں. وہ جو کھانا کھا رہے ہو وہ کھانا نہیں تھا, وہ تو جنک تھا سارا. مشہور ہونے میں اور مقبول ہونے میں فرق ہے. You know there are two words, one is popular, one is famous. Those who know these two words, tell me. Seems to be exact, seems to be synonyms, but no. One is popular and one is famous. اگر آپ مشہور ہو گئے ضروری نہیں آپ مقبول بھی ہو, لیکن اگر آپ مقبول ہو گئے تو مشہور تو آپ ہیں. اب یہ لفظ میں اچھے نہیں بول رہا لیکن یہ سمجھانے کے لیے ضروری ہے. کسی نے کوئی بہت بڑی کھچ مار دی, کسی نے بڑی بڑی بونگیاں مار دی, کسی نے سطحی قسم کی بے حیائی اور فحاشی کی حرکت کر دی, کیا وہ سوشل میڈیا پہ مشہور نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا نا, لیکن مقبول نہیں ہوگا. مقبول ہونے کے لیے کام وہ کرنا پڑے گا جس سے وہ لوگوں کے دلوں میں, تاریخ کے اوراق میں کسی اچھے نام سے زندہ رہے. تو ریاکار اس کو کہتے ہیں اداکار. اور سن لو, اداکاری لمبی نہیں چلتی. اداکار 2 منٹ کا سین ریکارڈ کرنانے کے بعد ایسے کرتا ہے نا, نارمل ہو جاتا ہے. تو اداکاری نہ کرو, اللہ دلوں کے بھیج جانتا ہے. نیکی کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے, اور اللہ دیکھ رہا ہے. بڑا ہی ایک دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث گزرے, صوفی تھے, درویش تھے, بہت بڑے عالم دین تھے. یہ اکثر کوفہ جایا کرتے تھے اور جب وہاں جاتے وہاں کے علماء سے ملاقات کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. اب وہ دور تھا, اس دور میں ہوٹلز تو ہوتے نہیں تھے کہ آن لائن آپ بک کر لیں اپنے 2 دن کے کمرے اور وہاں جا کے پھر سٹے کر لیں. مساجد کے قریب گھر بنے ہوتے تھے, کمرے بنے ہوتے تھے. تو عبداللہ ابن مبارک جب جاتے تو مسجد کے قریب کسی کمرے میں ان کا قیام ہوتا. ایک نوجوان تھا جو آپ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا. یہ بڑی بات ہے, اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کا شوق یہ نصیب والوں کو ملتا ہے. میں صحیح آپ کو بتاؤں, جب آپ دیکھیں نا کوئی بندہ ایسا ہے جو کہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھتا ہے, یہ اس پہ اللہ کی خاص عطا ہے. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے صدقے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے, اس پہچان کے, اس تعلق کے صدقے. وہ بچہ لا کے آپ کو روٹی دیتا, پانی پیش کرتا, بیٹھا رہتا اور آنا جانا لگا رہا. ایک دفعہ جب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے تو وہ بچہ موجود نہیں تھا. تحقیق کی, پتہ کیا ابھی کہاں ہے وہ؟ کہا وہ تو جیل میں ہے. کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہوا, صحیح پتہ نہیں ہے. وہ جیل چلے گئے, وہاں جا کے ایس ایچ او کو, کوتوال کو ملے, جا کے کہا کیا معاملہ ہے؟ کوتوال کہتا حضرت جی مسئلہ یہ ہے کہ بچہ بالکل بے قصور ہے. ہوا یہ کہ یہ کاروبار کرتا تھا اور کاروبار میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. یاد رکھنا یہ نا وقت آیا ہوتا ہے, کبھی کبھار جب ڈاؤن فال آنا ہو نا, آپ سونے پر بھی ہاتھ رکھے نا, سونا بھی مٹی ہو جاتا ہے, پھر نیچے ہی جاتا جاتا ہے کام. یہ آپ کے صبر کا وقت ہوتا ہے کہ صبر کریں اس وقت میں. تو کہتے ہیں اس بچے پہ قرضہ چڑھتا گیا, بے قصور ہے, کچھ نہیں کیا اس نے, لیکن جس کا قرضہ ہے نا وہ بڑی ڈاڈی پارٹی ہے. اس نے کہا انہوں اندر کر دے, جدو تک رہ دیندہ نہیں, بس ہم مجبور ہیں. اس نے اندر کروایا ہوا. کتنا پیسہ ہے؟ کا 50,000 دینار. 1 دینار is سونے کا سکہ. Now you can well imagine 50,000 dinar means almost 5 crore, more than 5 crore, 10 crore. اتنا پیسہ چڑھ گیا. اب کیا ہوگا؟ اندر رہے گا.
حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کوتوال سے کہا دیکھ میری ایک بات سن، بات یہ ہے کہ ایک کام کرتے ہیں، تو پہلے مجھ سے وعدہ کر، یہ شرط ہوگی، یہ کام ہم کرتے ہیں، ایک شرط پہ یہ ہم کام کرتے ہیں کہ میں اس کا قرضہ سارے کا سارا دے دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تو نے اس کو بتانا نہیں قرضہ کس نے اتارا ہے، تو نے اس کو بتانا نہیں قرضہ کس نے اتارا ہے۔ تو یہ کیسی بات ہے؟ کہا بس وعدہ کر پہلے۔ اب وہ اتنے بڑے آدمی تھے، کوتوال نے وعدہ کر لیا، آپ نے 50,000 دینار 5 کروڑ روپیز اس بندے کے لیے اتار دیے۔ یا نوکر جب تک ہماری چاپلوسی کر رہا ہے، کوئی کسی کا مرید ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اس پر کوئی افتاد آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، اب اس کا پرسنل میٹر ہے۔ 50,000 دینار اتار دی۔ بچہ باہر آیا، کہنے لگا کس نے مجھ پہ احسان کیا مجھے بتا، میں تو اس کے بچوں کی نوکری کروں گا، کس نے یہ کام کیا؟ کہا یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، یہ کام ہو چکا ہے، اب تو جا۔ وہ بچہ بڑا اینکشس اور کیوریس رہنے لگ گیا، وقت گزرتا چلا گیا، اس کوتوال کی بھی وہاں سے ٹرانسفر ہوگی، وہ بھی کسی اور شہر میں چلا گیا، وہ بچہ بھی بڑھتا گیا، اور اسی دوران میں عبداللہ ابن مبارک کی عمر بھی زیادہ ہو گئی، آپ بوڑھے ہو گئے، اب اپنے گھر میں رہنے لگے۔ اب جو تعلیم کا سلسلہ تھا، جو شاگرد بھی تھے وہ گھر ہی آ کے درس لیا کرتے تھے، اور بات آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ وہ بچہ بڑا ہی کیوریس رہتا اور کہتا مجھے کسی طریقے سے پتہ چل جائے کہ وہ کون بندہ ہے جس نے میرا قرضہ اتارا، تاکہ میں ایک دفعہ اس کا شکریہ تو ادا کر لوں۔ لیکن اس نے نہیں بتایا، اس نے نہیں بتایا۔ اور پھر اچھا اس دوران وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے ملتا بھی رہا، وہ آتے تھے، ملتا تھا، سب کچھ ہوتا رہا۔ اور وہ کیا کہتا تھا؟ عبداللہ ابن مبارک نیک تو آپ بھی بڑے ہیں، لیکن بندہ تو وہی تھا نا جس نے قرضہ اتارا میرا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ بس تو میرے لیے بھی دعا کر، اور یہ دعا کر کہ میں بھی کچھ کرنے والا بن جاؤں۔ یقین کریں مقصد صرف اللہ کی ذات بن جائے نا، بندہ سپر مین بن جاتا ہے کہ نہیں؟ اچھا مزے کی بات یہ، اب سب کو یہ بات پتہ کہ یہ بات بڑی اچھی ہے، ہمیں بھی کرنی چاہیے، اس کا مطلب ہمیں اپنا پتہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ کہتے ہاں وہ بندہ اچھا ہوگا، تو اس بندے کے لیے بھی دعا کر، میرے لیے بھی دعا کر، میں بھی کچھ کرنے والا بن جاؤں۔ ہائے ہائے ہائے، اس جملے کے اندر مزہ دیکھیں کہ انہیں اس دنیا کی حیثیت، 4-5 کروڑ حیثیت ہی کوئی نہیں۔ یہ لوگ نا دنیا میں ایسے کام مجھے لگتا ہے جان بوجھ کے نا ایسی چنکس چھوڑ کے جاتے تھے کہ وہاں جا کے نا ڈیمانڈ کر سکے کہ اے مالک یہ تو تیرے لیے کیا نا، نہیں بتایا کسی کو، تیرے میرے درمیان کے علاوہ کوئی تھا؟ امام زین العابدین کا جب وصال ہوا جسم پہ نشان تھے، پوچھا کیا؟ کہا میرے ابو خود توڑا اٹھا کے لے کے جایا کرتے تھے۔ بیٹے سے کہا کو آپ کہاں ہوتے تھے؟ کہا میں نے ابو سے کئی دفعہ کہا میں توڑا لے جاؤں۔ کہا مسئلہ یہ توڑا تو لے جائے گا، لیکن پھر مجھے بندے کا بتانا پڑے گا کس گھر توڑا جانا ہے، میں تجھے بندے کا کیسے بتاؤں؟ ابھی تو میں ہوں، بندہ ہے اور اللہ ہے، چھوٹی باتیں نہیں ہیں یہ۔ اس نے تمہیں وہاں پہنچایا تھا، پھر 15 سال کے بعد آج وہ بچہ اس کوتوال کو رستے میں روک لیتا ہے، کہتا ٹھہر جا، تجھے اللہ رسول کا واسطہ مجھے بتا دے کس نے قرضہ اتارا میرا، مجھ سے نہیں رہا جا رہا، مجھے بتا دے کس نے 4 کروڑ روپے دیا میرا، آج مجھے بتا کر جانا تو نے۔ اس نے کہا تو نے اتنی بڑی بات کر دی ہے تو سن لے، وہ جن کی بغل میں تو بیٹھا رہتا ہے اور وہ جو جن کے ساتھ تو ہوتا ہے وہی عبداللہ ابن مبارک وہی تو ہیں۔ وہ کہتا ہے اتنی تیز بھاگا، اتنی تیز بھاگا کہ چپل ٹوٹ گئی اس کی، بھاگا جا کر دیکھتا ہے گھر کے باہر رش لگا ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی 2 گھنٹے پہلے انتقال ہو گیا ان کا۔ کہا 2 گھنٹے پہلے عبداللہ ابن مبارک کا وصال ہو گیا۔ بھاگا بھاگا اندر گیا، سفید کپڑے میں، کیا شاہکار تھا، اپنی داڑھی قدموں کو لگائی اور کہا حضرت وہ تہجدیں، وہ حدیث کا علم، وہ تو آپ کا مسئلہ ہوگا نا، آپ نے کتنی پڑھی وہ آپ جانتے ہیں، مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ کام جو آپ نے کیا اللہ اس کام کے صدقے آپ کی مغفرت فرما۔